آخری عشرے کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس آخری عشرے کے اندر اللہ کی توفیق سے جو اس امت کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا ایک پیکج دیا ہوا ہے، وہ پیکج اس آخری عشرے کے اندر موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ لیلۃ القدر ہے۔ آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر ہے، ایک رات وہ اسی آخری عشرے کے اندر ہے۔ اس کے اندر ایک رات، ایک ایسی مبارک رات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے مستقل صورت نازل فرمائی ہے، سورۃ القدر، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ زخرف کے اندر بھی بلکہ سورہ دخان کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ حامیم والکتاب المبین، کتاب مبین کی قسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسم کر کے فرما رہے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو ایک مبارک رات کے اندر ہم نے اس کو نازل فرمایا ہے۔ لیلۃ مبارک کا اللہ نے فرمایا مبارک رات کے اندر، یعنی اس سے یہ بھی معلوم ہوا نا کہ لیلۃ القدر کو کیوں فضیلت ملی۔ اس کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک کو اس رات کے اندر نازل فرمایا۔ اس میں دو تفسیر ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے جو نزول کا آغاز لیلۃ القدر سے کیا، یعنی پہلے وہی قرآن کا جو وہی ہے نا، قرآن جو جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لے کر آئے، وہ لیلۃ القدر کے اندر اسی رات نازل ہوا، اسی وقت سے آغاز ہوا۔ یا یہ دوسری تفسیر یہ ہے کہ بیت لوح محفوظ سے قرآن پاک آسمان دنیا تک، بیت العزت تک قرآن پاک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی رات یعنی نازل فرمایا، پھر اس کے بعد 23 سالوں کے دوران آہستہ آہستہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس کی دو تفسیر ہے۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک، یعنی قرآن مجید کو اس رات نازل کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس رات کو بہت ہی زیادہ مبارک بنایا۔ پھر فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، ہم ہی ڈرانے والے ہیں لوگوں کو عذاب و عقاب سے ڈرانے والے ہم ہیں۔ ہم نے اس قرآن کو اسی مبارک رات کے اندر نازل فرمایا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، پھر فرمایا اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مضبوط جو فیصلے ہوتے ہیں، وہ فیصلے بھی اسی رات کیا جاتا ہے۔ جو عموماً مشہور ہے نا کہ شب برات میں فیصلے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے۔ یہاں اللہ نے لیلۃ مبارکہ کہا، اسی رات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انا انزلنا فی لیلۃ القدر کہا۔ قرآن نے قرآن کی تفسیر کی ہے، قرآن کی تفسیر خود قرآن سے ہو رہی ہے۔ جو جس رات جو اللہ نے نازل فرمایا، جو مبارک رات بنایا، اور اسی رات جو فیصلے بھی ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر۔ کتنی مبارک رات ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو اسی رات جو سالانہ جو فیصلے ہوتے ہیں، سال کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ اسی رات فیصلے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مستقل صورت کے اندر اس رات کی مزید وضاحت فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر، قدر اور منزلت والی رات میں ہم نے نازل کیا۔ اب اس رات کو لیلۃ القدر کیوں کہا؟ قدر معنی ایک تو یہ ہے کہ اس کی بہت ہی زیادہ شان و عظمت ہے، قدر و منزلت ہے جو اللہ کو پتہ ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس کی حقیقت کتنے قدر و منزلت والی رات ہے وہ اللہ کو پتہ ہے۔ قدر، ایک قدر کا معنی یہ ہے، اور ایک قدر کا دوسرا معنی علماء نے یہ بھی کیا ہے کہ قدر تقدیر سے ہے، یعنی تقدیر لکھی جاتی ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ جس طرح سورہ دخان میں آیا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ کے جو مضبوط جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اسی رات فیصلے ہوتے ہیں۔ تو یہاں قدر سے مراد ایک معنی یہ بھی ہے تقدیر والی رات، جو تقدیر لکھی جاتی ہے، یہ معنی بھی صحیح ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ قدر کا معنی تنگی کے معنی بھی ہے۔ قدر کا ایک معنی جو تنگی ہے، تو تنگی کے سے مراد یہ ہے کہ اس رات جو ہے نا زمین پہ اتنے زیادہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں
کہ زمین پہ جو ہے نا جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، جگہ تنگ پڑ جاتی ہے. اس وجہ سے بعض علماء نے کہا کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہا ہے. تینوں معنی صحیح ہے کہ یہ قدر و منزلت والی بھی رات ہے، اور یہ تقدیر لکھی جانے والی بھی رات ہے، اور اسی رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ فرشتے بھی روئے زمین پہ نازل ہوتے ہیں، لوگوں کے اعمال کو دیکھنے کے لیے، لوگوں کے لیے دعائیں دینے کے لیے، جو توبہ استغفار کر رہے ہیں، جو اللہ سے مانگ رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں دینے کے لیے، ان کی رپورٹ درج کرنے کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کی نگرانی کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں. یہ ایمان بالغیب ہے، ہمیں اس کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے. بہت عظیم رات ہے.